بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه اللہ کی ایک کتاب ہے جو کہ اہل سنہ والجماعہ سلفی علماء کرام کے اقوال ہیں مشہور زمانہ تبلیغی جماعت کے تعلق سے، ان کی حقیقت اور گمراہیوں کے تعلق سے، جس میں تبلیغی جماعت کی حقیقت بیان کی گئی ہے. شیخ اس کے مقدمے میں فرماتے ہیں کہ مجھے بعض اوراق موصول ہوئے جن میں دو سلفی علماء کرام شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین رحمہم اللہ کا تبلیغی جماعت سے متعلق کلام ہے، اور جسے تبلیغی جماعت جاہل لوگوں میں اور ان میں نشر و ترویج کر رہی ہے. جو ان کے باطل منہج اور فاسد عقائد سے ناواقف ہیں. حالانکہ فی الحقیقت ان دونوں مشائخ کا کلام تو ان کے اس باطل دعوے کی تردید کرتا ہے. چنانچہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا کلام تو ایک تبلیغی شخص یا ان کے ہمدرد کی اپنی حقیقی حالت یعنی عقائد و اعمال کے بارے میں غلط بیانی اور غلط تصویر کشی کی بنا پر صادر ہوا تھا، جس کی مزید تاکید شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے اس قول سے ہوتی ہیں کہ شیخ فرماتے ہیں بلا شبہ لوگوں کو اس قسم کی اجتماعی اچھی ملاقاتوں کی اشد ضرورت ہے جو یاد الہی، اسلام سے تمسک، اس کی تعلیمات کی تطبیق اور توحید کو ہر قسم کی بدعات و خرافات سے پاک کرنے کی دعوت پر مبنی ہو. یہ شیخ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے جو کہ 1407 ہجری کی بات ہے. شیخ فرماتے ہیں کہ اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ شیخ رحمہ اللہ کو بیان کرنے والے نے اسی طرح سے بیان کیا تھا کہ یہ جماعت اسلام سے تمسک، اس کی تعلیمات کی تطبیق اور توحید کو بدعات و خرافات سے پاک کر کے دعوت دیتی ہیں. لہذا اسی سبب سے شیخ رحمہ اللہ نے ان کی تعریف فرمائی تھی. اگر وہ سائل شیخ رحمہ اللہ کے سامنے کلمہ حق بولتا اور ان کی حقیقی تصویر کشی کرتے ہوئے ان کے فاسد منہج کو بیان کرتا تو ہم یقیناً امام ابن باز رحمہ اللہ جو سلفی و موحد ہیں ان سے اس جماعت پر طعن ہی سنتے اور ان سے اور ان کی بدعات سے وہ خبردار فرماتے، جیسا کہ آپ رحمہ اللہ نے اپنے آخری فتاوی میں فرمایا، جو اس تحقیق کے ساتھ شامل ہے جو بھی یہاں پیش کی جا رہی ہے کتاب میں. اور علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا وہ کلام جو خود ان کی تردید ہی کرتا ہے وہ یہ ہیں جو فتاوی ابن عثیمین کی دوسری جلد سے لوگ پیش کرتے ہیں. جیسا کہ ان اوراق میں وارد ہے جو آج کل تبلیغی جماعت والے نشر کرتے پھر رہے ہیں. شیخ کا کلام یہ ہے کہ ملاحدہ، اگر اختلاف عقیدے کے مسائل میں ہو تو اس کی تصحیح کرنا واجب ہے،
اور جو بھی چیز مذہب سلف کے خلاف ہو لازم ہے کہ ہم اس کا انکار کریں اور اس عقیدے کے باب میں مذہب سلف کے خلاف چلنے والوں سے خبردار کریں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل سنہ سلفیوں اور تبلیغی جماعت کے مابین عقیدے و منہج کا شدید و سنگین اختلاف ہے. بس وہ اللہ تعالی کی صفات کو ایک طور پہ معطل قرار دینے والے ماتریدیہ ہیں اور عبادت و سلوک میں صوفی ہیں جو گمراہی میں ڈوبے تصوف کے 4 سلاسل کی بیعت کے قائل ہیں. ساتھ ہی یہ طرق حلول، وحدت الوجود اور قبر پرستی کے شرک وغیرہ جیسی گمراہیوں پر قائم ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کو ہرگز بھی ان سے متعلق یہ باتیں معلوم نہ تھیں. اگر یہ انہیں معلوم ہوتا تو ان کی اس گمراہی کی تردید فرماتے ہیں اور بہت سختی سے ان کے خلاف خبردار فرماتے ہیں اور ان کے ساتھ وہی سلفی سلوک کرتے جو ان سے پہلے ان کے دونوں مشائخ یعنی امام محمد بن ابراہیم اور امام ابن باز رحمہ اللہ نے فرمایا. یہ دونوں سابق مفتی اعظم سعودی عرب رہ چکے ہیں اور جیسا کہ شیخ البانی، شیخ عبد الرزاق العفیفی، شیخ صالح الفوزان، شیخ حمود التویجری، شیخ تقی الدین الہلالی، شیخ سعد الحسین، شیخ سیف الرحمن اور شیخ میجر محمد اسلم پاکستانی نے ان کے خلاف لکھا اور ان لوگوں کی عظیم مؤلفات ہیں جو تبلیغی جماعت کی گمراہیوں کو واضح کرتی ہیں اور ان کے گمراہ کن عقائد و منہج کی خطرناکی کو آشکارا کرتی ہیں. بس ایک طالب حق کو چاہیے کہ ان کتب کی جانب رجوع کریں. عبد الرحمن المصری نے بھی تبلیغی جماعت کی جو تعریف کی تھی اس سے انہوں نے رجوع کیا اور میرے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا. اور جہاں تک بات ہے یوسف الملاحی کی تو وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو تبلیغی جماعت کے ساتھ کئی سال گزار چکے ہیں. پھر خود انہوں نے ایک کتاب تحریر فرمائی جس میں ان کی گمراہیاں اور فساد عقیدہ بیان کیا، لیکن صد افسوس کہ وہ پھر دوبارہ حق سے پھر گئے اور ان کے حق میں اپنی آخری کتاب لکھی، جبکہ خود ان کی پہلی کتاب ان کی اس کتاب کی تردید کرتی ہیں. اور اسی طرح سے جو کچھ علماء منہج نے ان کے باطل کے رد میں لکھا ہے وہ بھی اس کی تردید کرتا ہے. لہذا اصول جرح و تعدیل کا ایک عظیم قاعدہ ہے کہ الجرح مقدم علی التعدیل، کہ جرح تردید کرنا تعدیل یعنی توثیق کرنے پر مقدم ہوتی ہے. چنانچہ تبلیغی جماعت کے بارے میں کی گئی ان تمام تعریفوں اور مدح کو باطل کر دیتا ہے، خواص کا قائل کوئی بھی ہو. اگر واقعی یہ تبلیغی صحیح اسلامی قواعد کا التزام کرتے ہیں یعنی پابندی کرتے ہیں اور اہل علم و اسلام و مسلمانوں کے لیے خیر خواہی چاہنے والوں کے مسلک پر گامزن ہیں تو اس بات کو مانے بنا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں. یہ لکھا شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ نے 29 محرم 1421 ہجری میں یہ مقدمے میں اس کتاب کے. تبلیغی جماعت سے خبردار کرنے کے بارے میں شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کا آخری فتویٰ. سوال ہوا سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ سے تبلیغی جماعت کے متعلق ایک سائل نے دریافت کیا کہ ہم تبلیغی جماعت کے متعلق سنتے رہتے ہیں کہ وہ دعوت کا کام کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، کیا آپ ہمیں اس جماعت کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی نصیحت فرماتے ہیں؟ امید ہے کہ آپ اس بارے میں
میری نصیحت اور رہنمائی چاہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم سے نوازیں۔ شیخ رحمہ اللہ نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ کل من دعا الی اللہ فہو بلغ عنی ولو آیا، آخر تک جو شیخ کا کلام ہے، جس کا معنی ہے کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے تو وہ مبلغ، تبلیغ کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلغ عنی ولو آیا، میری طرف سے تبلیغ کر دو، یعنی آگے پہنچا دو، اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن وہ تبلیغی جماعت ہندوستان کی جو مشہور ہے، ان کے یہاں خرافات اور بعض بدعات و شرکیات پائے جاتے ہیں، لہذا ان کے ساتھ کسی انسان کا نکلنا جائز نہیں، سوائے اس انسان کے جس کے پاس اتنا علم ہو کہ وہ ان کی غلط باتوں کا انکار کرے اور انہیں صحیح تعلیم دے، تو محض اس مقصد کے لیے ان کی طرف جا سکتا ہے۔ البتہ اگر اس لیے نکلا جائے کہ ان کی پیروی کرنی ہے تو ہرگز نہیں، کیونکہ ان کے پاس خرافات اور غلطیاں ہیں، ان کے پاس علم میں نقص ہے۔ لیکن اگر اہل بصیرت و اہل علم اس تبلیغی جماعت کی حالت بدل کر اس کی اصلاح کر دیں تو ان کے ساتھ کوئی دعوت اللہ کے لیے نکل سکتا ہے۔ یہاں پہ کوئی ایسا انسان کہ جس کے پاس علم و بصیرت ہو تو وہ ان کی رہنمائی، بدعات کا انکار، خیر کی توجیحات اور ان کی تعلیم کے لیے ساتھ نکلے، یہاں تک کہ وہ اپنا یہ باطل مذہب چھوڑ دیں اور اہل سنہ والجماعہ کا مذہب اپنا لیں۔ یہ کیسٹ بعنوان فتویٰ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز علی جماعت التبلیغ، یعنی تبلیغی جماعت کے بارے میں سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز کا فتویٰ، اس سے تحریری شکل میں لایا گیا ہے۔ یہ فتویٰ شیخ رحمہ اللہ کی وفات سے تقریباً 2 برس پہلے طائف شہر میں صادر فرمایا گیا۔ جو تبلیغی جماعت کی ان تلبیسات جسے وہ بطور تزکیہ پیش کرتے ہیں کا پردہ چاک کرتا ہے، جو ان کی جماعت کی حقیقت و منہج ظاہر ہونے سے پہلے شیخ رحمہ اللہ نے قدیماً صادر فرما دیا تھا۔ تبلیغی جماعت اور جو کوئی ان سے وابستگی رکھتا ہے وہ اس فتوے سے کچھ سبق حاصل کریں جو کہ ان کی حقیقت، عقائد، مناہج اور ان کے ان ائمہ کی مؤلفات پر مبنی ہے کہ جن کی وہ تقلید کرتے ہیں۔ پھر عنوان ہے کہ تبلیغی جماعت اور اخوان المسلمین، جو ہمارے ہاں جماعت اسلامی کے طور پر جانی جاتی ہیں، وہ ہلاک ہونے والے 72 فرقوں میں داخل ہیں جن کا حدیث میں ذکر ہے۔ تو یہ سوال ہیں شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے۔ سوال: احسن اللہ علیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں کے تفرقے کے متعلق حدیث مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان: وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73 فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، کہ بے شک عنقریب میری امت بھی 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، جو سب کے سب آگ یعنی جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ بس کیا تبلیغی جماعت اپنی شرکیات اور بدعات کی موجودگی میں، اسی طرح جماعت اخوان المسلمین اپنی حزبیت اور حکام کے خلاف بغاوت اور ان کی سماع و طاعت نہ کرنے کی موجودگی میں ان ہلاک ہونے والے فرقوں میں داخل ہیں۔ شیخ رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے اور اپنی وسیع رحمت میں ڈھانپ لے، جواب میں فرماتے ہیں: جی ہاں، جو بھی عقیدہ اہل سنہ کی مخالفت کرتا ہے وہ ان 72 فرقوں میں، 72 ہلاک ہونے والے فرقوں میں داخل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول امتی، میری امت سے مراد امت الاجابہ ہے، یعنی جنہوں نے بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تسلیم کیا اور ان کی اتباع کو ظاہر کیا، ان میں 73 فرقے بن جائیں گے۔ سلامت رہنے والا اور نجات پانے والا وہی ہوگا جو ان کی
حقیقی اتباع کرے گا اور دین پر استقامت اختیار کرے گا، جبکہ یہ 72 فرقے 72 ایسے ہوں گے کہ ان میں سے بعض کافر ہیں، بعض بدعتی اور بعض گنہگار ہیں، یعنی ان میں مختلف اقسام ہیں۔ پھر واپس سے سوال ہوا کیا یہ دونوں فرقے ان 72 ہلاک ہونے والے فرقوں میں داخل ہیں؟ تو شیخ نے جواب میں مزید تاکید فرمائی کہ جی ہاں، یہ 72 ہلاک ہونے والے فرقوں میں سے ہیں۔ اسی طرح مرجئہ اور خوارج بھی، بلکہ خوارج کو تو بعض علماء کرام دین سے خارج کافر سمجھتے ہیں، لیکن 72 فرقوں کے عموم میں یہ بھی داخل ہیں۔ یہ بات آپ رحمہ اللہ نے شہر طائف میں شرح المنتخی کے دروس کے ذہن میں فرمائی، اور یہ کیسٹ آپ رحمہ اللہ کی وفات سے 2 سال قبل ریکارڈ کی گئی۔ تبلیغی جماعت کے ساتھ نکلنے کا شرعی حکم سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ سے دریافت کیا گیا۔ میں پاکستان و ہندوستان کی تبلیغی جماعت کے ساتھ نکلتا ہوں، یعنی ان کے جو گشت چلے وغیرہ ہوتے ہیں، یا کہتے ہیں وقت دینا، اور ہم اجتماع کرتے اور ہم ایسی مساجد میں نماز ادا کرتے ہیں جہاں قبریں ہوتی ہیں، جبکہ میں نے سنا ہے کہ ایسی مساجد میں جہاں قبریں ہوں نماز پڑھنا باطل ہے۔ بس آپ کی میری نماز کے بارے میں کیا رائے ہیں؟ کیا میں اسے دوبارہ لوٹاؤں، اور ان جگہوں پر ان لوگوں کے ساتھ نکلنے کا کیا حکم ہے؟ شیخ فرماتے ہیں جواب میں بسم اللہ والحمدللہ، اما بعد، تبلیغی جماعت کے ہاں عقیدے کے مسائل میں بصیرت نام کی کوئی چیز نہیں، لہذا ان کے ساتھ نکلنا بالکل بھی جائز نہیں، سوائے اس شخص کے جس کے پاس اہل سنہ والجماعہ کی صحیح عقیدے کی بصیرت ہو، تاکہ ان کی رہنمائی کر سکیں، انہیں نصیحت کر سکیں اور خیر کے کاموں میں ان کے ساتھ تعاون کر سکیں، کیونکہ یہ لوگ اپنی سرگرمیوں میں نہایت تیز ہیں، ایکٹیو ہیں، سرگرم تو ہیں، لیکن انہیں مزید علم کی اور ایسے علماء توحید و سنت کی ضرورت ہے جو انہیں راہ ہدایت کی جانب صحیح رہنمائی فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فقہ فی الدین اور اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اب جہاں تک سوال ہے ایسی مساجد میں نماز کا کہ جہاں قبریں ہوں، تو وہ صحیح نہیں، اور آپ پر وہاں پڑھی گئی نمازوں کو لوٹانا واجب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ پر لعنت فرمائی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی قبروں کو مساجد بنا لیا تھا۔ یہ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے جو کہ صحیح مسلم میں ہے، الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد انی انہاکم عن ذلک۔ خبردار تم سے پہلے جو ہو گزرے ہیں انہوں نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کرام رحمہم اللہ کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ خبردار تم ہرگز بھی قبروں کو مساجد نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ اور اس باب میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں، وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ فتویٰ ہے 1414 ہجری کا۔ تو شیخ روی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ مندرجہ بالا فتویٰ، اس فتوے میں شیخ رحم اللہ کے اس قول کی تشریح ہے کہ جس میں فرمایا جو ہم نے ذکر کیا کہ فلا یجوز الخروج معهم الا لمن لديه علم، لہذا ان کے ساتھ نکلنا بالکل بھی جائز نہیں سوائے اس شخص کے کہ جس کے پاس اہل سنہ والجماعہ کے صحیح عقیدے کی بصیرت ہو، علم ہو، تاکہ وہ ان کی رہنمائی کر سکے، انہیں نصیحت کر سکے اور خیر کے کاموں میں ان کے ساتھ تعاون کر سکے۔
میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالی شیخ پر رحم فرمائے. اگر یہ لوگ واقعی اہل علم کے نصائح و توجیحات مانتے ہوتے، یعنی ان کی نصیحتیں اور رہنمائیاں وہ تسلیم کرتے، اسے لیتے، تو ان کے ساتھ نکلنے ہی میں کوئی حرج نہ ہوتا. مگر حقیقت اس بات کی مزید تاکید کرتی ہے کہ یہ لوگ کسی قسم کی نصیحت قبول نہیں کرتے اور شدت تعصب اور اپنی اہوا پرستی کی وجہ سے اپنے باطل راستے سے کبھی رجوع نہیں کرتے. اگر یہ علماء کرام کی نصیحتیں مانتے ہوتے تو یقیناً اپنے باطل منہج کو ترک کر دیتے اور اہل توحید و سنت کے راستے پر گامزن ہوتے ہیں. تو جب معاملہ کچھ ایسا ہے تو ان کے ساتھ نکلنا جائز نہیں، جیسا کہ اہل بدعت اور ان سے میل جول و اختلاط سے خبردار کرنے کے سلسلے میں کتاب و سنت پر قائم سلف صالحین کا منہج رہا ہے، کیونکہ یہ ان کی جماعت کی تعداد کو بڑھانے کا سبب ہے اور گمراہی کو پھیلانے میں ان کی مدد و تقویت پہنچانے کے مترادف ہے، اور یہ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ بددیانتی ہے اور انہیں دھوکے میں رکھ کر برائی اور گناہ کے کاموں میں تعاون کرنا ہے، خصوصاً جبکہ یہ لوگ تصوف کے چاروں سلاسل کی بیعت کے قائل ہیں جو حلول، وحدت الوجود، شرک اور بدعات سے بھرے ہوئے ہیں. صادق مفتی اعظم سعودی عرب شیخ علامہ محمد بن ابراہیم علیہ شیخ رحم اللہ کا تبلیغی جماعت سے خبردار کرنے کے متعلق فتویٰ. حضرت ملک امیر خالد بن سعود رئیس دیوان شاہی کے نام محمد بن ابراہیم کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد مجھے آن جناب کا پیغام رقم فلاں فلاں بتاریخ آپ جو ہے سن 1382 ہجری 1382 موصول ہوا، جو کہ ایک درخواست پر مبنی تھا جو صاحب جلالت بادشاہ معظم کی جانب محمد عبد الحامد قادری، شاہ احمد نورانی، عبد السلام قادری اور سعود احمد دہلوی نے اپنی جمعیت جو بنام کلیت الدعوہ والتبلیغ الاسلامیہ کے نام سے ہے کہ پروجیکٹ کے سلسلے میں، اس کے منصوبے کے سلسلے میں آپ سے مدد و تعاون طلب کیا ہے. اسی طرح سے ان کتب کا مطالعہ بھی کیا جو ان کے اس خط کے ساتھ منسلک تھیں. چنانچہ اس کے پیش نظر میں آپ کی جناب میں عرض کروں گا کہ اس جمعیت میں کوئی خیر نہیں، کیونکہ در حقیقت جمعیت بدعت و ضلالت ہے، اور میں نے ان کے خط سے منسلک کتابچے پڑھے تو میں نے انہیں گمراہی، بدعت، قبر پرستی اور شرک کی دعوت میں مشتمل پایا، شرک کی دعوت پر مشتمل پایا. یہ ایسے امور ہیں کہ جن پر خاموشی اختیار کرنا جائز نہیں، لہذا عنقریب ہم ان کا ایسا رد کریں گے جو ان کی گمراہی اور باطل کا پردہ چاک کرے گا. ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے دین کی مدد فرمائے اور اپنے کلمے کو بلند فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے کتاب القول البلیغ فی التحذیر من جماعت التبلیغ شیخ حمود التویجری رحمہ اللہ کی. تبلیغی جماعت سے متعلق شیخ علامہ محدث محمد ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ کا فتویٰ. آپ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، آپ کی تبلیغی جماعت کے بارے میں کیا رائے ہیں؟ کیا طالب علم یا کسی اور کے لیے ان کے ساتھ نکلنا جائز ہے؟ اس دعوے کے ساتھ کہ ہم دعوت اللہ کا کام کر رہے ہیں
جواب میں فرماتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جس چیز پر ہمارے سلف صالحین گامزن تھے اس منہج پر قائم نہیں ہے۔ جب معاملہ اس طرح ہے تو ظاہر بات ہے کہ ان کے ساتھ نکلنا جائز نہیں، کیونکہ یہ ہمارے تبلیغ سے متعلق سلفی منہج کے خلاف ہے۔ دعوت اللہ کے لیے کسی عالم کو جانا چاہیے، جبکہ جو لوگ ان کے ساتھ نکلتے ہیں ان پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے ہی ملک و شہر میں رہتے ہوئے وہاں کی مساجد، مدارس وغیرہ میں علم حاصل کریں، یہاں تک کہ انہی میں سے علماء کرام پیدا ہوں جو دعوت اللہ کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوں۔ جب تک ان کا معاملہ اسی طرح ہے تو ایک طالب علم کو چاہیے کہ انہی کے علاقوں میں کتاب و سنت کی تعلیم دیں اور اسی کی تبلیغ کریں، اور یہ تبلیغی جماعت کتاب و سنت کی جانب دعوت کو ایک بنیادی نظریہ اور دعوت کے نقطہ آغاز کے طور پر نہیں لیتی، بلکہ ان کے ہاں تو اس سے تفرقہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ جماعت اخوان المسلمین کے مشابہ لگتی ہے۔ ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہماری دعوت کتاب و سنت پر قائم ہے، حالانکہ یہ محض زبانی کلامی دعویٰ ہے، نہ ان کا کوئی ایک عقیدہ ہے جو انہیں متحد کرتا ہو۔ ایک ماتریدی ہے تو دوسرا عشری، تیسرا صوفی ہے تو چوتھے کا کوئی مذہب ہی نہیں۔ یہ سب اسی لیے کیونکہ ان کی دعوت ایک باطل نظریے پر قائم ہے، اور وہ ہے پہلے بس جمع کرنے پر زور لگاؤ، بعد میں تعلیم و تہذیب سکھائیں گے۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے پاس صحیح اسلامی تعلیم و تہذیب نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ انہیں شروع ہوئے نصف صدی سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، لیکن ان میں آج تک کسی عالم نے جنم نہیں لیا، جبکہ ہماری یہ دعوت ہے کہ پہلے تعلیم و تہذیب سکھاؤ پھر لوگوں کو جمع کرو، تاکہ یہ جمع ہونا ایک ایسے نظریے اور اساس پر ہو جس میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ بس تبلیغی جماعت کی دعوت دور حاضر کی صوفی تحریک ہے، جو اخلاقیات کی جانب دعوت دیتے ہیں لیکن معاشرے کی اصلاح، عقائد کے اعتبار سے کوئی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ بزعم ان کے ایسا کرنا تفرقے کا سبب ہے۔ شیخ سعد الحسین بھائی اور ہند یا پاکستان میں تبلیغی جماعت کے امیر کے مابین کافی مراسلات ہو چکے ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ مردوں کے توسل اور انہیں مدد کے لیے پکارنے اور اس قسم کی بہت سی اشیاء کے قائل ہیں، اور اپنے جماعتیوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ تصوف کے 4 سلاسل کی بیعت کریں، جن میں نقش بندی بھی ایک ہے۔ بس لازم ہے کہ ہر تبلیغی اس اساس پر بیعت کرے۔ آخر میں کوئی سوال کرنے والا یہ سوال کر سکتا ہے کہ اس جماعت کی محنت و کوششوں سے بہت سے لوگ تائب ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے، بلکہ بہت سے تو ان کے ہاتھوں غیر مسلم سے مسلمان ہوئے، تو کیا یہ کافی نہیں کہ ان کے ساتھ نکلنا جائز قرار دیا جائے اور ان کے دعوتی عمل میں مشارکت کی جائے؟ اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ صوفیوں کے بارے میں اس قسم کے کلمات ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شیخ یعنی پیر صاحب ہیں جس کا عقیدہ خراب ہے اور سنت کے بارے میں کوئی چیز نہیں جانتا، بلکہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتا ہے، لیکن بہت سے فاسق لوگ اس کے ہاتھوں تائب ہوتے ہیں۔ اس طرح ہمارے یہاں بھی میڈیا میں طارق جمیل ٹائپ لوگ آ کر اسے اپنا کارنامہ گنواتے ہیں کہ فلاں فلاں جو ہے کھلاڑی اداکار طائب ہو کر دین کی طرف آ گیا، اور ساری زندگی جو ہے بس کچھ اخلاقیات اور کچھ ظاہری اسلامی شعائر ان کی تعلیم ہوتی ہے، باقی سب تصوف اور بدعقیدگی پہ ہی رکھتے ہیں۔ جیسا کہ کچھ عرصہ قبل جنید جمشید صاحب ان کی وفات ہوئی تو اتنے سالوں اور دہائیوں سے ان کے ساتھ تھے، مگر شرکیہ نعتیں آخر تک پڑھا کرتے تھے، جس کی تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ وغیرہ پر، اللہ المستعان۔ تو شیخ ربی فرماتے ہیں آگے، یعنی شیخ البانی رحمہ اللہ کا کلام نقل کرتے ہوئے،
کیونکہ ہر جماعت خیری کی طرف بلا رہی ہوتی ہے، جس کا لازمی نتیجہ ہے کہ گناہوں سے تائب ہو کر اس کے کچھ نہ کچھ پیروکار ضرور بن جائیں گے۔ لیکن ہم اس کی بنیاد کی طرف دیکھیں گے کہ وہ کس چیز کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ کیا وہ کتاب اللہ، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عقیدہ سلف صالحین کی اتباع کی جانب دعوت دے رہی ہیں؟ ساتھ ہی یہ تعلیم دے رہی ہے کہ مختلف مذاہب کا تعصب نہیں کرنا چاہیے بلکہ سنت کی اتباع کرنی چاہیے، خواہ جہاں سے ملے اور جس کے پاس بھی ہوں۔ الغرض تبلیغی جماعت کا کوئی علمی منہج نہیں، بلکہ ان کا منہج ہر اس علاقے کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے جہاں وہ پائے جاتے ہیں، بس وہ ہر رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ دیکھیے الفتاوی الاماراتیہ للالبانی، شیخ عبدالرزاق عفیفی رحمہ اللہ کا فتویٰ۔ شیخ رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنے کے لیے نکلنے کے بارے میں دریافت کیا گیا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا، در حقیقت یہ لوگ بدعتی ہیں، صحیح راہ سے ہٹے ہوئے اور صوفیوں کے سلسلے قادریہ وغیرہ پر چلنے والے ہیں، اور ان کا نکلنا فی سبیل اللہ نہیں ہے بلکہ فی سبیل الیاس جو جماعت کے بانی ہیں ان کے راستے میں نکلنا ہے۔ یہ لوگ کتاب و سنت کی طرف نہیں بلکہ بنگلہ دیش میں موجود ان کے شیخ الیاس کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ البتہ جو دعوت اللہ کے مقصد سے نکلنا ہوتا ہے اسے فی سبیل اللہ نکلنا کہا جاتا ہے، جو کہ تبلیغی جماعت کا نکلنا جو گشت اور چلہ نہیں ہے۔ اور میں تبلیغی جماعت کو ایک عرصے سے جانتا ہوں، یہ لوگ بدعتی ہیں جس ملک میں بھی ہوں، یہ مصر میں ہوں، اسرائیل جو کہلاتا ہے جو یہودی ریاست ہے، امریکہ میں ہوں یا سعودی عرب میں، سب کے سب اپنے شیخ الیاس سے جڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے فتاوی و رسائل سماحت الشیخ عبدالرزاق عفیفی۔ ذرا شیخ صالح فوزان حفظ اللہ کا فتویٰ۔ آپ سے سوال ہوا کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو مملکت سعودی عرب سے باہر دعوت کے لیے سفر کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے کبھی خود علم حاصل نہیں کیا ہوتا، اس کی سب کو ترغیب دیتے ہیں اور عجیب و غریب نعرے دہراتے رہتے ہیں، ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ فی سبیل اللہ دعوت کے لیے نکلتا ہے تو عنقریب اللہ تعالیٰ خود ہی اسے علم کا الہام کر دیتا ہے، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ علم دعوت کی اساسی شرائط میں سے نہیں ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک داعی کو یقیناً مملکت سعودی عرب سے باہر مختلف مذاہب و ادیان اور سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا، بس فضیلت الشیخ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو فی سبیل اللہ نکلے اس کے پاس علم کا ایسا اسلحہ ضرور ہونا چاہیے جس سے وہ لوگوں کا سامنا کر سکے، خصوصاً مشرقی ایشیا میں جہاں لوگ مجدد الدعوہ شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی دعوت حق کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ آپ سے اس سوال کے جواب کی امید رکھتا ہوں تاکہ اس کا فائدہ عام ہو۔ جواب میں فرماتے ہیں کہ خروج فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنا یا وقت دینا جیسا کہ کہا جاتا ہے، وہ نہیں جو یہ مراد لیتے ہیں، بلکہ خروج فی سبیل اللہ وہ ہے جو غزوہ جہاد قتال کے لیے نکلا جاتا ہے، اور جسے یہ خروج نکلنا یا وقت دینا کہتے ہیں تو یہ بدعت ہے جو کہ سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے۔ کسی انسان کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں دعوت کے لیے نکلنا کسی خاص ایام سے مقید نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی حسب امکانیات و قدرت بھر دعوت اللہ کرتا رہے، بنا کسی جماعت کی قید یا 40 روز چلے یا کم و بیش کی قید کے ساتھ۔ اسی طرح ایک داعی پر جو چیز واجب ہے وہ یہ کہ اس کے پاس علم ہو۔ کسی جاہل کے لیے ہرگز بھی جائز نہیں کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ، سورۃ یوسف آیت 108، کہ تم کہو کہ یہ میری راہ ہے، یہ دین، اور میں اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف پوری بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ بصیرہ
یعنی علم کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، کیونکہ ایک داعی کے لیے واجب ہے کہ اسے اس چیز کا علم ہو جس کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے، خواہ واجب عمل ہو یا مستحب، اور جس چیز سے روکنے کی دعوت دے رہا ہے خواہ حرام ہو یا مکروہ، اسی طرح سے اسے یہ بھی علم ہو کہ شرک کیا ہے، معصیت گناہ کیا ہے، کفر فسق اور عصیان یعنی نافرمانی کیا ہے، ساتھ ہی وہ ان پر انکار کرنے اور روکنے کے درجات اور ان کی کیفیت کا بھی علم رکھتا ہوں۔ چنانچہ ایسا خروج، نکلنا، تبلیغ، وقت دینا، چلہ وغیرہ باطل ہیں جو طلب علم سے ہٹا کر اس کام میں مشغول کر دے، کیونکہ علم حاصل کرنا فرض ہے اور یہ بنا تعلیم حاصل کے الہام اور کشف وغیرہ سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہ تو محض گمراہ صوفیوں کی خرافات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بنا علم کے عمل کرنا گمراہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بنا علم کے عمل کرنا گمراہی کے سوا یہی وجہ ہے کہ بنا علم کے عمل کرنا گمراہی کے سوا کچھ نہیں، اور تعلیم حاصل کیے بغیر علم حاصل کرنے کی خواہش رکھنا غلطی کے سوا کچھ نہیں۔ یہ کتاب ثلاث محاضرات فی العلم والدعوہ سے ماخوذ ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا کتابچہ بیان تھا شیخ ربیع حفظہ اللہ کا، اقوال علماء السنہ فی جماعت التبلیغ کے نام سے۔ مزید کچھ متعلقہ جو ہے عنوان اور سوالات شیخ کے کلام سے کی مختلف جو ہے عقید منہج پر کیے گئے سوالات پر مبنی مجموعے یا کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو فائدے کے پیش نظر ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ شیخ ربیع حفظہ اللہ کی شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے ساتھ تبلیغی جماعت سے متعلق بات چیت۔ شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بعض کلمات صادر ہوئے تھے جو تبلیغی جماعت کے حق میں کچھ تزکیہ سا محسوس ہوتا تھا، یعنی انہیں سراہ رہے ہیں، حالانکہ اس کلام میں بھی عقل مندوں کے لیے ان کی گمراہی کی طرف لطیف اشارے موجود تھے، مگر بہرحال یہ لوگ ان کلمات سے فائدہ اٹھاتے ہیں جن میں ان کی تعریف سے متعلق کچھ باتیں ہیں، اور ان کے عقیدے و منہج پر اس میں جو طعن خفی ہے اسے چھپاتے ہیں، بس وہ تعریف و ثنا کو ظاہر کرتے ہیں اور جرح کو چھپاتے ہیں۔ میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے ساتھ ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا شیخنا، آپ کی منزلت آج لوگوں کے یہاں امام احمد بن حنبل اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی سی ہے، یعنی اگر آپ کچھ بھی فرماتے ہیں تو لوگ اسے بطور حق ہی لیتے ہیں۔ آپ سے ابھی کچھ کلمات صادر ہوئے ہیں جسے لوگ تبلیغی جماعت کا تزکیہ تصور کرتے ہیں، اگرچہ آپ نے اس کلام میں بھی محتاط رویہ اختیار فرمایا ہے، لیکن ان کے بہت سے مکر و فریب ہیں کہ وہ اس تزکیے اور تعریف سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جس جہالت و گمراہی کی طرف آپ نے زیر سطور اشارہ فرمایا ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ بس میرے اور آپ کے درمیان بات چلی یہاں تک کہ میں نے کہا یا شیخ، فرمایا جی۔ میں نے کہا کہ آپ کے پاس ہندوستان اور پاکستان میں سے کوئی جو ہے اہل الحدیث یا مصر و سوڈان کی انصار السنہ میں سے کوئی کبھی آیا ہے؟ کیونکہ اس وقت جو ہے مصر و سوڈان میں انصار السنہ سلفی منہج پر غائب درجے قائم تھی۔ بعد ازاں فتنوں اور سیاست کے طوفان نے انہیں آ لیا، پھر وہ ان کی صفوں میں سرایت کر گیا اور ان میں سے بہت سو کو سیدھی پٹڑی سے ہٹا دیا، جس طرح یہاں پاک و ہند میں بھی جو ہے اہل حدیث نام سے مختلف جماعتوں کا حال ہے۔ اعلیٰ کل حال شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ کے پاس ہندوستان اور پاکستان میں سے کوئی اہل حدیث یا مصر و سوڈان کی انصار و سنہ میں سے کوئی کبھی تزکیہ لینے آیا ہے کہ وہ حق پر ہے یا سنت پر ہے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا آخر کیوں؟ فرمایا آپ ہی بتائیں کیوں نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ ان کے اعمال ہی اس بات کی گواہی و تزکیہ دیتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں، جبکہ تبلیغی جماعت اور ان جیسوں کے اعمال ان کا تزکیہ نہیں دیتے بلکہ گمراہی اور بدعت کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس پر شیخ رحمہ اللہ ہنس دیے۔ جس شیخ کے فتاوی میں سے لیا گیا ہے، اس کی پہلی جلد میں سے۔ تبلیغی جماعت سے پرہیز کیوں کیا جائے؟ یہ سوال ہے کہ کیا آپ تبلیغی جماعت کے
کچھ خطرات بیان فرمائیں گے، کیونکہ ہمارے یہاں یہ لوگ بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں اور نوجوانوں پر خصوصی محنت کرتے ہیں۔ جواب میں فرماتے ہیں ان لوگوں پر بہت سے خیر خواہ سچے و مخلص علماء کرام نے لکھا ہے، لیکن صد افسوس ہمارے ملک میں ان کتابوں کا کبھی سنا ہی نہیں ہوتا، یعنی انہیں ان کی کتاب سے ان کے عقائد، خرافات، بدعات و گمراہیاں بطور دلیل بیان کریں ان کی کتب، ان کے کلام اور موقف سے، تو انہوں نے سنا ہی نہیں ہوتا۔ پھر ہم آخر کیا کریں؟ جو اخوان المسلمین کے بارے میں کہا جاتا ہے وہی تبلیغی جماعت کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے۔ تبلیغی جماعت کے ہاں شرک ہے، بدعات و گمراہیاں ہیں، شرک اکبر تک ان کے ہاں پایا جاتا ہے۔ ان کے ہاں اولیاء ہیں جو علم غیب رکھتے ہیں، اور کائنات میں تصرف کرتے ہیں۔ ان کے ہاں وحدت الوجود ہے اور بہت سی چیزیں ہیں اور گمراہیاں ہیں۔ نقشبندی طریقہ ہے جس میں وحدت الوجود کی طرف دعوت ہے، اور انہوں نے یہ قول بھی لیا ہے کہ بلا شبہ علماء علم غیب جانتے ہیں اور کائنات میں تصرف کرتے ہیں، لہذا اس جماعت میں ہر قسم کی ہلاکت اور تباہیاں ہیں۔ صرف اس اکیلے صوفی طریقے نقشبندی کو ہی لے لیں۔ میں نے نقشبندیوں کے ایک شیخ پیر کا تعارف پڑھا کہ اس کے شیخ نے اسے کتوں کی نگرانی کرنے کی ہدایت دی، تو وہ کتوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ ان کے ہاں یہ عظیم عبادت ہے کتوں کی نگہبانی۔ یہ حسن اتفاق ہے کہ ہمارے بیک گراؤنڈ میں بھی کوئی کتا بھونک رہا ہے، اللہ المستعان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کتوں کو مار دینے کا حکم فرمایا، حتیٰ کہ جو شخص اپنے پاس کتا رکھتا ہے تو اس کے اجر میں سے روزانہ 2 قیراط تو احد پہاڑ کے برابر کم ہو جاتا ہے، سوائے اس کتے کے جو شکار یا کھیتی باڑی یا مویشیوں کی حفاظت کے لیے ہو، جیسا کہ مسند احمد اور جو ہے صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ اسے دیکھیں کہ انہیں پال پوس رہا ہے اور خوشیاں منا رہا ہے، پھر ان کے شیخ نے انہیں حکم دیا کہ ذرا مہذب کتوں کی دیکھ بھال کریں، تو وہ ان مہذب کتوں کے پاس گئے اور ان کتوں کے ساتھ نہایت ادب سے پیش آتے، ان کے آگے تک نہ چلتے تھے۔ پھر ان کے شیخ نے ان سے کہا بے شک عنقریب تو ان کتوں میں سے کسی کتے کے ہاتھوں سعادت مندی پائے گا۔ بس وہ اس کتے کے ہاتھوں سعادت پانے کا منتظر رہا۔ آخرکار ایک دن وہ کتوں کے بیچ چل رہا تھا کہ ایک کتا اپنی کمر کے بل لیٹ گیا اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر جیسے کتے رونے کی آواز نکالتے ہیں ویسے نکالنے لگا، تو وہ بھی کھڑا ہو گیا اور رونے لگا، ساتھ میں کتے کی دعا پر آمین کہنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے سعادت مندی سے بہرہ مند فرمایا۔ جیسا کہ ان کا گمان ہے۔ اور یہ ان کی کتاب عربی میں جو ہے الکواکب الدریہ علی الحدائق الوردیہ فی اجلاء السادۃ النقشبندیہ، صفحہ 401۔ تو یہ ہیں نقشبندی شیخ، دیکھیں تو صحیح کہ وہ کس حد تک اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں، اور صد افسوس کہ اپنے ساتھ امت کو بھی پستی میں لے ڈوبتے ہیں۔ یہ سب ہلاکت خیزی ان کے ہاں ہے۔ یہ تو ان میں سے بس ایک صوفی طریقہ تھا جو میں نے بیان کیا، جس کی یہ تبلیغی جماعت والے بیعت کرتے ہیں۔ پھر یہ لوگ سرزمین توحید کی طرف آتے ہیں اور انہیں دعوت دیتے ہیں، کیا انہیں دعوت اللہ دیتے ہیں اور انہیں گمراہی سے بچاتے ہیں، یا الٹا انہیں توحید سے شرک اور بدعات اور گمراہیوں کے شر میں منتقل کرتے ہیں؟ یہ نظام الدین اولیاء کو دیکھیں، یعنی انہوں نے اسی نظام الدین کے بغل میں ان سے تبرک کی خاطر ان کی تقدیس کرتے ہوئے اپنی مسجد بنائی ہے اور پڑاؤ ڈالا ہوا ہے۔ یہ جو نظام الدین ہے ان کی مسجد میں 5 قبریں ہیں جن کا طواف ہوتا ہے، اس کے لیے رکوع و سجدے کیے جاتے ہیں، ان کے آگے رویا گڑ گڑایا جاتا ہے، اور ان کے آگے اللہ تعالیٰ سے بھی بڑھ کر خشوع و خضوع اختیار کیا جاتا ہے۔ ان کی مسجد اور اس مسجد کے مابین بس ایک پتھر پھینکنے کی حد تک کا فاصلہ ہے۔ ساری سڑک پھولوں سے بھری ہے جو قبروں پر چڑھائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ اس منکر کو کبھی بھی بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اسے منکر شمار ہی نہیں کرتے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس نظام الدین کی قبر سے قریب ہونے پہ فخر کرتے ہیں۔
اور انہیں عظیم ترین اولیاء اللہ میں سے اور اپنی قابل فخر سرمایہ میں سے ایک گردانتے ہیں۔ ایسے فتنے اور ہلاکتیں جن کا نہ اول ہے نہ آخر، ہم ان کے اصول جانتے ہیں اور ان کے مناہج بھی اور ان کی گمراہیاں بھی، اور علماء کرام نے بھی الحمدللہ اس کی وضاحت کی ہیں۔ شیخ حمود التویجری نے کتاب لکھی اور واضح فرمایا، القول البلیغ فی التحذیر من جماعت التبلیغ۔ ضروری ہے کہ اس وطن کے نوجوان ان جلیل القدر سلفی صادق و مخلص شیخ کی کتابوں سے استفادہ کریں، جنہوں نے اپنی پوری حیات حق کی جانب دعوت دینے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے اور بدعات و گمراہیوں کا مقابلہ کرنے میں فنا کر دی۔ آپ کی اس ملک میں اس ملک میں ایک قدر و منزلت ہے۔ اللہ کی قسم ان لوگوں نے نہ ایسی شخصیت کا احترام کیا، نہ ہی ان کی کتابوں سے استفادہ حاصل کیا، جبکہ تبلیغی جماعت کے زعماء اور سربراہ جو بات کرتے ہیں اپنے نوجوانوں کے سامنے وہ مکمل اجلال و احترام کے ساتھ اسے تسلیم کر لیتے ہیں۔ شدید افسوس کی بات ہے کہ تبلیغی جماعت، روافض اور اخوانی لوگ ایک دوسرے کے بڑے ہمدرد ہیں، ایک دوسرے سے یاری دوستی لگاتے ہیں اور مل کر اس ملک کے خلاف تعاون کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ تبلیغی جماعت کے یہودیوں، ہندوؤں، کمیونسٹوں اور تمام مغربی ممالک سے تعلقات اور روابط ہیں۔ کسی بھی ملک میں مکمل آزادی سے داخل ہو جاتے ہیں، اپنے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں پاتے۔ کیا وجہ ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں بیچارے درویش لوگ ہیں، لیکن پس پردہ انتہائی شاطر اور چالاکی پر مبنی سیاست ہوتی ہے۔ تبلیغی جماعت کے سرغنہ مکر و فریب میں غائب درجے کو پہنچے ہوئے ہیں اور ان کے پورے عالم میں دشمنان اسلام سے بہت گہرے روابط ہیں، جن میں سے ایران بھی ہے۔ اللہ کی قسم ایک سنی بتلا رہا تھا، بلکہ اہل سنہ کے کچھ لوگ بتا رہے تھے کہ ہم اس بات سے عاجز ہے کہ وہاں بسنے والے اپنے عزیز و اقارب سے کچھ بھی تعلقات و صلہ رحمی کر سکیں، کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ایرانی رافضی حکومت ہماری مخالفت میں غائب درجے تشدد کرتی ہے، ہمیں اس کی ہرگز بھی اجازت نہیں دیتی اور سزا دیتی ہے۔ لیکن جب تبلیغی جماعت آتی ہے تو آسانی سے ان میں آ کر گھس جاتی ہے، مساجد میں رات گزارتی ہے، خطبے دیتی ہے اور جو چاہے بات کرتی ہیں، لیکن باطل باتیں، حق کی باتیں نہیں، کیونکہ اگر حق بات کی تو وہ انہیں اٹھا پھینکیں گے۔ یہ ہے تبلیغی جماعت کی حقیقت، وہ اس کی اجازت ہی نہیں دیتے۔ یعنی اگر میں ان کے ساتھ جاؤں یا شیخ عبداللہ ان کے ساتھ جائیں اور توحید پر بات کرنا چاہیں تو کبھی بھی وہ ان کو اجازت نہیں دیں گے۔ شیخ ضیاء الرحمن ہمارے یہاں جامعہ اسلامیہ میں مدرس ہیں، جو اصلاً ہندوستانی ہیں لیکن اب سعودی شہریت رکھتے ہیں اور جامعہ اسلامیہ میں تدریس کے فرائض ادا کرتے ہیں۔ یہ تبلیغی جماعت ان کے پاس ان کے گھر آئی اور کہا بھائی ہمارے ساتھ آپ بھی نکلیں۔ انہوں نے ان سے کہا میں ایک طالب علم ہوں، کسی غلطی کو برداشت نہیں کر سکتا، اگر میں نے کوئی غلطی یا ملاحظات دیکھی تو اس پر تنبیہ ضرور کروں گا، اگر کوئی ضعیف حدیث سنی یا عقیدے میں کوئی غلطی پائی تو اسے بیان کروں گا۔ انہوں نے کہا ضرور، اہلاً و سہلاً، اور ہم اللہ کی قسم آپ سے مستفید ہوں گے۔ اور آخر تک جو باتیں انہوں نے کی، چنانچہ وہ ان کے ساتھ نکلے۔ اس بات پر اتفاق ہوا تھا کہ وہ ان کے ساتھ ایک ہفتے کے لیے نکلیں گے، لہذا ان لوگوں نے اپنی بات شروع کی اور مخالفات اور غلطیوں میں پڑھنا شروع کر دیا، تو انہوں نے اس پر تعلیق اصلاح کی، جس پر وہ ہچکچاتے ہوئے رک گئے۔ پھر دوسری بار بات شروع کی تو پھر تعلیق کر ڈالی، جس پر انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب کیا آپ لوٹنا پسند کریں گے؟ یعنی بڑے پیارے لہجے کے ساتھ واپس بھیج کر جان چھڑانا۔ انہوں نے کہا میں تو آپ کے ساتھ اس لیے نکلا ہوں کہ پورا ہفتہ آپ کے ساتھ رہوں گا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم بہتر ہوگا آپ واپس چلے جائیں شیخ صاحب، کہ آپ دیکھتے نہیں کہ آپ کا واپس لوٹ جانا ہی بہتر ہے۔ پھر انہوں نے زبردستی انہیں واپس لوٹ جانے پر مجبور کر دیا۔ آپ مدینہ واپس لوٹے اور ان کے سربراہ سعید احمد سے ملے۔ ان کی ملاقات مسجد نبوی میں ہوئی۔ انہوں نے ان سے کہا کہ اللہ کی قسم شیخ سعید آپ کے نوجوانوں کی ایک جماعت کا میرے یہاں سے گزر ہوا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ نکلیں ایک ہفتے کے لیے، لہذا میں ان کے ساتھ نکلا، اس شرط کے ساتھ کہ اگر میں کوئی غلطی وغیرہ ملاحظہ کروں گا جیسے ضعیف حدیث وغیرہ تو اس پر تنبیہ کروں گا۔ چنانچہ جب انہوں نے بات شروع کی اور میں نے غلطی پر تنبیہ کرنا شروع کی تو انہوں نے مجھے واپس بھجوا دیا۔ تو اس سعید نے ان سے کہا جی ہاں، اگر آپ
ان لوگوں کے ساتھ نکلتے ہیں تو کبھی بھی ان پر اعتراض نہ کریں. سرزمین توحید میں ہیں اور ان پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. غلطی کی تصحیح نہ کریں اور نہ توحید پر کلام کریں. اللہ کی قسم اگر ان کی دعوت میں اللہ کے دین کی نصرت کے تعلق سے کچھ بھی سنجیدگی ہوتی، دین حق کی طرف دعوت کی تھوڑی سی بھی رمق ہوتی، تو کبھی بھی ان کی حالت ایسی نہ ہوتی. لیکن انہوں نے اس مملکت کے خلاف منصوبہ بندی اور سازش کر رکھی ہے. اس سرزمین توحید کے خلاف جب سے یہ بنی ہے اس کے خلاف سازشیں رچا رکھی ہیں. یہ لوگ تو ہندوستان میں 20 کانفرنسز منعقد کر چکے تھے حرمین پر دعویٰ بول کر سعودی حکومت کو گرانے کے بارے میں، لیکن اس سے عاجز ہو گئے. تو اس دفعہ وہ ایک نئے پردے میں ظاہر ہوئے، سلفیت کے پردے میں. ان کا پہلا وفد آیا اور شیخ محمد بن ابراہیم رحمہ اللہ سے رابطہ کیا اور کہا کہ اللہ کی قسم ہم اہل حدیث اور سلفی ہیں اور چاہتے ہیں دعوت میں تحریک پیدا کریں اور قبر پرستی اور شرک کے خلاف جنگ کریں اور اس طرح کی دیگر باتیں. جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ ہم یہ دونوں کو ہی وہابی کہتے ہیں، جیسے دیوبندی ہیں اور جو صحیح سلفی اہل حدیث ہیں کہتے ہیں دونوں دیوبندی ہیں. اور اس طریقے سے سعودی میں کافی مراعات مولانا مکی بیٹھے ہیں ان کے یہاں، دوسرے اس سے پہلے تھے ابوالحسن ندوی جن کے تصوف وغیرہ کی چیزیں ہیں، اور اپنا قرآن بھی انہوں نے شائع کروا دیا تھا شبیر احمد عثمانی کی تفسیر کے ساتھ. اور اس کی شروع میں ہی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت لکھا ہوا ہے کہ بظاہر تو ظاہر میں تو مدد جو ہے استعانت صرف اللہ ہی سے کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی مقبول بندے کو یعنی اللہ کے ولی کو محض واسطہ رحمت الہی سمجھ کے مدد طلب کی جائے، استعانت کی جائے، تو وہ حق تعالیٰ سے استعانت ہے. وہی چیز جو شرک کے عقائد ہیں کے علاوہ بھی بہت سارے وحدت الوجود کے آپ نے ابھی سنے. ان کے فضائل صدقات 598 پیج پہ آپ دیکھیں. ان کے خود جو ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کو کہتے ہیں، رشید احمد گنگوہی صاحب، کہ جو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں وحدت الوجود کا عقیدہ ظاہر کرتے ہوئے کہ اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، تو اور میں خود آپس میں شرک در شرک ہیں. اعوذ باللہ من ذالک. بہرحال شیخ ربیع حفظہ اللہ کا کلام ہم پڑھ رہے تھے. انہوں نے ان کے لیے مشرقی علاقہ جات کے امیر کی طرف لکھ بھیجا اور ان کے ساتھ تعاون کیجیے، کیونکہ یہ سنت کے رضاعت دینے والے داعیان ہیں اور شرک و بدعت کے خلاف برسر پیکار ہیں. لیکن کچھ دنوں بعد ہی ان لوگوں کا رد بدل گیا. لوگوں نے ان کے بارے میں تقاریر لکھی کہ بے شک ان کے ہاں تو شرک بدعات ہیں، ان کے ہاں آخر تک تمام گمراہیاں ہیں. بس یہ لوگ اس ملک میں سلفیت کے وعدے میں داخل ہوئے اور یہ کہ ہم بھی قبر پرستی اور شرک کے خلاف ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی قسم یہ لوگ تو قبروں کو پختہ کرنے کی طرف دعوت دینے والے ہیں. اللہ کی قسم لوگ ذکر کرتے ہیں کہ ان کے یہاں پورا قبرستان ہے جہاں پر قبروں کو پکا کرتے ہیں. قبروں کو 20-20 ہزار روپے میں بیچتے ہیں. جس وقت روپے کی ویلیو بڑی ہوئی ہوتی ہیں. ان کا خاص قبرستان ہے جہاں قبریں بیچتے ہیں. ان کے کارندے ہوتے ہیں جو پورے ہندوستان کے کونے کونے میں گھومتے پھرتے ہیں اور اولیاء کے نام کی نظر و نیاز جمع کرتے ہیں. وہ نظر و نیاز جمع کرتے ہیں جن کے ذریعے مشرکین ان اوثان وہ تو مزاروں کا تقرب حاصل کرتے ہیں، اسے جمع کرتے ہیں اور اس میں سے کھاتے ہیں. گمراہیوں پر گمراہیاں، اور جو کچھ ان پر لکھا جا چکا ہے کافی اور بہت زیادہ ہے. لیکن یہ لوگوں پر دھوکہ دہی سے معاملہ گڑمٹ کر دیتے ہیں. کہتے ہیں شیخ ابن باز رحمہ اللہ ہمارا احترام کرتے تھے، مدد کرتے تھے اور فتویٰ دیتے تھے لوگوں کو کہ ہمارے ساتھ نکلا کریں. دراصل شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے پاس ہمیشہ تحفظات و احتیاط ہوا کرتی تھی، یعنی کسی پر حکم لگانے میں بھی. مگر آخرکار انہوں نے بھی صراحت کے ساتھ یہ فرما دیا کہ ان کے ہاں شرکیات پائی جاتی ہیں اور بدعات ہیں. اور اس بات کی صراحت آپ نے اپنے دروس شرح المنتقى طائف کے ضمن میں فرمائی، جو پہلے بھی ابھی حوالہ گزرا ہے، جو آپ کی وفات سے تقریباً 2 برس قبل کی ہے. لہذا ان کے ساتھ نکلنا جائز نہیں.
لہذا ان کے ساتھ نکلنا جائز نہیں، لیکن عالم ان کے ساتھ اس لیے جا سکتا ہے کہ ان کو تعلیم دے، ان کی غلطیوں کی تصحیح اور گمراہیوں کی اصلاح کرے۔ البتہ جاہل کے لیے جائز نہیں کہ ان کے ساتھ نکلے۔ بس شیخ رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ نکلیں انہیں توحید کی تعلیم دینے کے لیے، انہیں توحید و سنت کی طرف بلانے کے لیے، یعنی ان کے ساتھ تبلیغ کیا جائے انہیں تبلیغ کرنے کے لیے۔ لیکن یہ جا کر لوگوں کو غلط سلط بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی قسم شیخ ابن باز رحمہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں، پھر نوجوانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان لوگوں کے اس ملک کے خلاف منصوبے اور سازشیں ظاہر ہیں اور ان کے روابط اٹلی وغیرہ کے ساتھ ہیں، بلکہ ہر جگہ کے دشمنان اسلام کے ساتھ ان کے روابط ہیں اور وہ انہی کے اہداف کو پورا کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کی غلطیوں کو جاننے کے لیے ان کے ساتھ نکلنے کا حکم۔ سوال ہوا شیخ سے، شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ سے، کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ بیٹھنے اور نکلنے کا صرف اس وجہ سے کہ ان کی غلطیوں کی معلومات حاصل کی جا سکیں کیا حکم ہے؟ کہ جواب میں فرماتے ہیں کہ میرے بھائیوں، سلف کی کتب پڑھو، ان قریب اس سوال کا جواب خود ہی مل جائے گا، کیونکہ وہ اہل بدعت کے ساتھ بیٹھنے کو ٹھیک نہیں سمجھتے تھے، اور اگر وہ اہل بدعت داعی بھی ہوتے تو اس کی حدیث بھی قبول نہ کرتے، نہ اس کے پیچھے نماز پڑھتے، اور ان کی مجلس سے خبردار کرتے اور روکتے اور ان کا بائیکاٹ کرنے کا حکم دیتے۔ اس کی تعلیق میں کلام ہے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا منہاج السنہ میں، فرماتے ہیں کہ اسی طرح فقہا کا اختلاف ہوا اہل اہواء و فسق و فجور کے پیچھے نماز پڑھنے کے تعلق سے۔ ان میں سے بعض مطلق اجازت دیتے ہیں اور بعض مطلق طور پر منع کرتے ہیں۔ تحقیق یہی ہے کہ بلا شبہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے جو منع کیا گیا ہے وہ اس لیے نہیں کہ فی نفسی ہی نماز باطل ہو جاتی ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ جب وہ منکر کا کھلم کھلا اظہار کر رہے ہیں تو وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے اور مسلمانوں کو نماز پڑھانے کے لیے انہیں آگے نہ کیا جائے۔ اسی باب میں سے یہ بھی ہے کہ ان کی اعادت نہ کی جائے اور جنازے کے ساتھ نہ چلا جائے۔ یہ سب مشروع حجر، بائیکاٹ اور انکار منکر کے باب میں سے ہیں تاکہ اس سے رکا جائے۔ تو آگے فرماتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تبلیغی جماعت بدعت کی طرف دعوت دینے والوں میں سے شدید ترین ہے اور سلفی منہج کے خلاف جنگ کرنے والوں میں سے بھی شدید ترین ہے۔ اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے بہت سے سوال ہوئے جیسا کہ آپ نے دیکھا، اور آپ نے انہیں شرک، خرافات اور بدعات سے قریب بتایا، ان کے ساتھ نکلنے سے خبردار فرمایا، سوائے وہ عالم جو ان کو تعلیم دے اور گمراہی سے باہر نکالے۔ لیکن ہم شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا بہت احترام کرنے کے ساتھ یہ کہیں گے کہ یہاں تک کہ عالم کو بھی ان کے ساتھ نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ یہ کبھی بھی کسی کی نہیں مانتے، وہ کسی کی بھی خاطر اور کسی کے بھی کہنے پر رجوع نہیں کرتے۔ کئی ایک تجربے کیے جا چکے ہیں ان کے ساتھ۔ جس بھائی کا میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ ان کے پاس آئے اور درخواست کی کہ ہمارے ساتھ ایک ہفتے کے لیے نکلیں، انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ نہیں نکل سکتا، بہت منت سماجت کے ساتھ انہیں منایا، تو انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کی قسم میں نے اگر کوئی غلطی دیکھی آپ لوگوں میں تو ضرور تنقید کروں گا اور میں خاموش ہرگز نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ خوش آمدید اور خوش ہو گئے، بس وہ ان کے ساتھ نکلے۔ خیر انہوں نے بات شروع کی تو انہوں نے غلطی پکڑ لی تو سیدھا کہنے لگے شیخ صاحب اگر آپ چاہیں تو واپس جا سکتے ہیں، یعنی اتنے شیریں اور نرم اسلوب میں جیسے شہد اور ریشم ہو، واپس لوٹ جائیں شیخ صاحب۔ ان پر اتنا دباؤ ڈالا کہ وہ واپس ہی ہو گئے۔ واپس آ کر ان کے امام سعید احمد جو مدینہ میں ہوتے ہیں کے پاس جا کر ان کی شکایت کی اور کہا اللہ کی قسم دعوت و تبلیغ جماعت والوں نے شدید منت سماجت کے ساتھ مجھے کہا کہ ہمارے ساتھ نکلیں، اور میں نے ان پر واضح کر دیا کہ میں بلا شبہ کسی غلطی پر چپ نہیں رہوں گا بلکہ جلدی اس کی وضاحت کروں گا۔ انہوں نے یہ شرط مان لی۔ بس جب انہوں نے بات شروع کی تو غلطی کی اور میں نے اس کی وضاحت کی تو انہوں نے مجھے واپس ہی کر دیا۔ اس نے بھی صاف کہا کہ ہاں اگر آپ کو ان کے ساتھ نکلنا ہے تو کبھی بھی ان پر تنقید یا اعتراض نہیں کر سکتے، جیسے صوفی ہوتے ہیں
یہ جتنی حزبی جماعتیں ہوتی ہیں اس میں اعتراض نہیں کر سکتے کہ پالیسی چلتی ہے، اور یہ صوفی منہج ہے کہ کبھی اعتراض نہ کرنا اور نہ دھتکار دیے جاؤ گے۔ اب اگر کوئی شخص خود ان کی صفوں کے اندر سے یا پھر باہر سے اعتراض کر بیٹھتا ہے تو پھر گیا کام سے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اصول، کبھی اعتراض نہ کرنا ورنہ دھتکار دیے جاؤ گے، کیونکہ باطل پرست کبھی بھی نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ لوگوں کی تربیت اپنے ہی باطل اصولوں پر کرتا رہیں اور لوگوں کو اسی باطل کے ذریعے اس کے پاس جمع کیا جاتا رہے۔ اور یہ تبلیغی جماعت تو بالکل ظاہر ہے کہ ان کے ہاں حلول ہے، وحدت الوجود ہے، شرکیات ہیں، گمراہیاں ہیں، دسیوں کتابیں ان کے بارے میں لکھی جا چکی ہیں جن میں ان کی گمراہیوں کو واضح کیا گیا ہے۔ اگر ہم نہیں مانتے جو کچھ بھی تبلیغی جماعت کے بارے میں لکھا گیا ہے تو پھر اس منہج کے مطابق ہم وہ بھی نہ مانیں جو کچھ روافض، خوارج، معتزلہ اور یہود و نصارہ کے بارے میں لکھا گیا ہے، اور ہر اس بات کو جھٹلا دیں جو ائمہ سنت نے اہل باطل کے بارے میں لکھا ہے۔ لہذا ہم شیخ حمود رحمہ اللہ کو، جو کہ ائمہ اسلام میں سے ایک امام تھے، جھٹلا دیں، اور شیخ تقی الدین الہلالی رحمہ اللہ، جنہوں نے اپنی تبلیغی جماعت پر کتاب لکھی جس کا عنوان ہے السراج المنیر فی التنبیہ علی اخطاء التبلیغ، اس کو بھی جھٹلا دیں، اور ان کے بعد اور ان کے پہلے کے بھی ثقہ اور معتبر علماء کو جھٹلا دیں جنہوں نے ان کا رد کیا ہے۔ اور جو اصول انہوں نے وضع کیے ہیں، 6 اصول، اس سے معلوم ہو جاتا ہے جو کچھ ہے ان کے ہاں۔ اب ہر تبلیغی کے اصول میں سے ہے مثال کے طور پہ اقامت صلاح، نماز قائم کرنا۔ آپ دیکھتے ہوں گے بس نماز کی دعوتیں دیتے ہیں۔ چلیں اسی کو لے لیتے ہیں، ان سے کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت، کہ تم ایسے ہی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو، جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ انہیں کہیں رکوع میں جاتے اور اٹھتے رفع الیدین کرو، انہیں رفع الیدین کی سینکڑوں دلیلیں لا کر دے دیں، ممکن ہی نہیں کہ بدل جائیں، کبھی نہیں۔ پھر آئے ذرا ان کے برابر میں کھڑے ہو کر جماعت سے نماز پڑھیں، آپ اپنے ٹخنے کو اس کے ٹخنے سے ملانے کی کوشش تو کر کے دیکھیں، بھاگے گا آپ سے، جیسا کہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آج اگر کسی کے پیر سے پیر ملا تو ایسے بھاگتا ہے، دور ہوتا ہے جیسے بغل شموس، بتکے ہوئے خچر ہوتے ہیں۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت ہے، اور شیخ البانی فرماتے ہیں کہ اس کی سند شیخین کی شرط پہ صحیح ہے۔ تو پوری کوشش کریں اس کے ساتھ کہ وہ ایسی نماز پڑھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، کبھی نہیں کرے گا۔ اس سے سلفی عقیدے کے متعلق بات کریں، سمجھائیں، ممکن ہی نہیں کہ اسے قبول کریں، کبھی نہیں، الا من رحم اللہ۔ کوشش کریں کہ وہ اہل سنہ والجماعہ کے منہج کو دعوت و تربیت میں اپنا لیں، ناممکن۔ تمام لوگوں سے بڑھ کر یہ حق بات کو قبول نہ کرنے کے تعلق سے ہٹ درم ہوتے ہیں۔ جب ان کا یہ حال ہو، یہ عقیدہ ہو اور یہ فہم ہو تو پھر ایسوں کے ساتھ نکلنے میں آخر کیا خیر ہو سکتی ہے، اور وہ خود بھی اس شخص سے جو ان کے ساتھ نکلا ہو آخر کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ ان سے ضرر و نقصان تو یقینی ہے اس شخص پر جو ان کے ساتھ نکلتا ہے۔ سوال ہوا تبلیغی جماعت کے کیا اصول ہیں؟ شیخ فرماتے ہیں کہ اس مقام پر مکمل تفصیل اور جو کچھ ان کے یہاں پایا جاتا ہے سب بتانے کی گنجائش نہیں، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ بلا شبہ 4 صوفی طریقوں کی بیعت کرتے ہیں جن میں حلول کا عقیدہ بھی ہے، اور آپ حوالے میں دیکھ سکتے ہیں کہ المحند المفند جو عقائد علماء دیوبند کی، خود انہی کی بڑے بڑے جو ہے بانیان اور ان کے علماء کی جو ہے مشترکہ کاوش اور جو ہے لکھی ہوئی کتاب ہے خلیل احمد سہارنپوری صاحب کی، اور تمام بڑے علماء نے اس پہ دستخط کیے ہیں کہ ہمارے عقیدہ ہے، تو اس میں تمام 4 صوفیوں کے سلاسل کا ذکر ہے، جو ہے قادری، نقشبندی،
سہروردی اور چشتی کہ ان پہ ہم بیعت ہوتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اور جو ہے اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل، عرش پہ مستوی اور بلند نہ ماننا، ہر جگہ کہنا، اور بس واسطے وسیلے سے نبی کی دعا کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ قبروں سے فیض کا بھی اس میں ذکر ہے جو خواص کے طریقے سے ہوتا ہے۔ تو شیخ کے کلام کی طرف واپس آتے ہیں۔ کہ چاروں صوفی طرق کی بیعت کرتے ہیں جن میں حلول کا عقیدہ بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مخلوق میں حل ہو جاتا ہے، لوگوں میں بندروں، خنزیروں اور شرمگاہوں وغیرہ تک میں الیاذ باللہ، جس طرح ہم نے پچھلے کسی کتاب میں حوالہ بھی دیا کہ ان کی خود اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ہو کرتے ہوئے مذکور یعنی خود اللہ بن جائے انسان، اعوذ باللہ۔ تو ان میں وحدت الوجود بھی ہے جس کا معنی ہے خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں، بندہ اللہ ہے اور اللہ بندہ ہے، مخلوق ہی خالق ہے اور خالق ہی مخلوق ہیں۔ ان صوفی طریقوں میں یہ پایا جاتا ہے جن کی تبلیغی جماعت بیعت کرتی ہے، پھر لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، اگرچہ وہ انہیں اس مرحلے تک نہیں پہنچاتے، لیکن وہ ان لوگوں کو اپنی فوج، پیروکار اور دفاع کرنے والے حامی بنا لیتے ہیں۔ بس یہاں تو وہ ان کا بڑا پیر صاحب اور سید ہوتا ہے جو ان حقائق کو جانتا ہے، یا پھر وہ سادہ دلیل غلام ان کا سپاہی ہوتا ہے جو ان کا پیروکار ہوتا ہے، جسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پردے کے پیچھے کیا ہے۔ ان بڑے پیر لوگوں کے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ ان کا مرید بن چکا ہے، اب وہ اسی کو اہل سنہ کے خلاف لڑنے بڑھنے کے لیے اپنا ایک سپاہی بنا لیں گے، اپنا ایک جیالہ بنا لیں گے جو ان کی سیدوں اور پیروں اور ان کی عزت کا دفاع کرتا پھرے گا۔ یہ جو فتاوی لیے گئے تھے، یہ کشف الستار عما تحملہ بعد الدعوات من اخطار، جو مجموعہ ہے منہج فتاوی کا شیخ ربیع المدخلی حفظ اللہ کا، اس میں سے لیے گئے تھے۔ ایک دوسری کتاب ہے اس سے بھی کچھ فتاوی نقل کرتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کا دعوت کے لیے نکلنے گشت کی دلیل اور اس کا جواب۔ سوال، یہ سائل فرانس سے پوچھتا ہے، جب ہم تبلیغی جماعت سے پوچھتے ہیں آپ کی لوگوں کی طرف نکلنے کی دلیل کیا ہے، تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہماری دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، سورۃ آل عمران آیت 110۔ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ لہذا سائل چاہتا ہے کہ اس لیے اس شبہے کی وضاحت فرما دیں، اس کے لیے اس شبہے کی وضاحت فرما دیں۔ شیخ اس کے جواب میں فرماتے ہیں، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اصحاب محمد رضی اللہ عنہم کے بارے میں فرمائی جو ان پر 100% فٹ ہوتی ہے، اور اگر بعد میں آنے والے انہی کے منہج پر چلیں تو ان پر بھی، اور انہیں بھی اس آیت میں سے ان کا وافر حصہ ملے گا اگر وہ معروف کی طرف دعوت دیں جو کہ توحید ہے، اور جو بھی اس کے ماتحت باتیں ہیں، اور منکر اور اس کے ماتحت باتیں ہیں ان سے منع کریں۔ منکر یعنی شرک اور جو اس کے ماتحت برائیاں ہوں، کیونکہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں توحید کی فروع شاخیں ہیں اور ایمان کی فروع ہیں، اسی طرح معاصی گناہ شرک کی فروع میں سے ہیں۔ بس کیا تبلیغی جماعت معروف اور نیکی کا حکم کرتی ہے اس طرح کہ وہ لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلاتی ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ منکر و برائی سے روکتی ہے، اس طرح کی شرک سے روکتی ہوں؟ میں آپ سے ابھی یہ پوچھتا ہوں، چنانچہ یہ آیت ان پر فٹ نہیں ہوتی۔ انہیں یہ جواب دیں کہ آپ لوگوں کو توحید کی طرف کیوں نہیں بلاتے؟ اگر تم لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دو جیسا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور ان کے پیروکار اس امت کے مجدد و مصلحین نے دعوت دی، اور شرک اور اس سے ابھرنے والی بڑی چھوٹی بدعات و معاصی کے خلاف جنگ کرو، تو شاید ممکن ہے ہم پھر بھی آپ کی کچھ نہ کچھ بات تسلیم کر لیں۔ لیکن اس وقت بھی تسلیم کرنے کے ساتھ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ بلا شبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس طریقے سے نہیں نکلا کرتے تھے جو آپ کے یہاں پایا جاتا ہے۔ وہ کوئی 3 روزہ 40 روزہ چلہ 4 ماہ وغیرہ کے لیے نہیں نکلتے تھے، ان کے ہاں یہ زمانی دنوں کی تحدید نہیں ہوا کرتی تھی کہ اس کے لیے اپنے گمان میں دلائل لے کر آئیں۔
اور ان کے یہاں یہ نیا ایجاد کردہ خروج نکلنا نہیں ہوا کرتا تھا، اور اس کے لیے جہاد کی آیات کی تحریف کرنا، بارک اللہ فیکم، اس خروج نکلنے کے ذریعے آپ نے امت کی مصیبتوں پر اور مصیبتیں بڑھا دی ہیں۔ بس یہ آیت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور جو بھی ان کے منہج پر چلے گا اسے بھی اس میں سے اس کا وافر حصہ ملے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی قسم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا۔ جہاد کے لیے نکلے، اپنے جان و مال اعلاء کلمت اللہ، کلمہ توحید کی سربلندی کے لیے لٹا دیں، اور جو آپ کی دعوت ہے اس میں نہ امر بالمعروف ہے اور نہ ہی نہی عن المنکر ہیں۔ ہاں اگر کچھ معروف کی طرف بلاتے بھی ہیں آپ لوگ، جیسے نماز، تو وہاں بھی آپ لوگ نماز نبوی نہیں پڑھتے۔ اگر آج امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی آ جائیں تاکہ آپ کو نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا سکیں، پھر بھی آپ لوگ ہرگز ان کی نماز کی طرف نہیں لوٹو گے۔ اللہ کی قسم ہم نے سر توڑ کوشش کر ڈالی کہ یہ لوگ نماز نبوی پڑھیں، مگر ہمیشہ یہ انکاری ہی رہتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے ساتھ صرف قرآن مجید اور عربی لغت کی تعلیم کی خاطر نکلنے کا حکم۔ شیخ سے سوال ہوا، بھائیوں میں سے ایک چاہتا ہے کہ وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ قرآن مجید اور عربی لغت کی تعلیم کے لیے نکلے، کیا اس کے لیے جائز ہیں؟ جواب میں شیخ فرماتے ہیں کبھی نہیں، ہم کبھی اس کی اجازت نہیں دیں گے، اور نہ ہی ان کے منہج میں سے ہے، یعنی ان کے منہج میں سے بھی یہ نہیں ہے، وہ کہاں علم کی بات کرتے ہیں۔ پھر اگر وہ قرآن اور لغت کی تعلیم دیتے بھی ہوں تو بھی ان کے ساتھ نہ نکلو، وہ اہل بدعت و ضلالت ہیں۔ کیا آپ لوگوں نے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا آخری فتویٰ نہیں سنا کہ بے شک ان کے ساتھ نکلنا جائز نہیں، کیونکہ یہ بلا شبہ اہل بدعت و خرافات و شرکیات ہیں، ان کے ساتھ نکلنا جائز نہیں سوائے کسی عالم کے کہ وہ انہیں ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لائے۔ یہ فتویٰ پہلے گزر چکا ہے۔ جہاں تک غیر عالم کی بات ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ان کے ساتھ نکلنا، کیونکہ وہ اسے گمراہ کر دیں گے۔ وہ آپ کے بارے میں شدید ترین حرص اور چاہت رکھتے ہیں کہ اپنی بدعات آپ کے اندر پھونک دیں، وہ کبھی بھی ایسے نہیں چھوڑیں گے آپ کو۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ایک سرگرم کارکن بن جائیں تو ضرور وہ اپنی بدعات سے آپ کو بھر دیں گے۔ ظاہر ہے میں نے شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے کہا کہ اللہ کی قسم ہم میں سے اگر عالم وہ کرے جو آپ فرماتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ لوگ اسے اتنا اختیار ہی نہیں دیتے۔ انہوں نے بہت سے علماء کو ہی واپس بھیج دیا اور انہیں بات کرنے سے منع کر دیا۔ بس ایک عالم یا تو کمزور شخصیت کا حامل ہوتا ہے تو وہ اسے لے کر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے مسخر کر دیتے ہیں، اس کے ذریعے اپنی دعوت کا پرچار کرتے ہیں اور انہیں اپنی دعوت کا چہرہ اور تعارف بنا کر پیش کرتے ہیں، اور یہ خود کبھی ان کی طرف مائل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں توحید پر بات مت کیجیے کیونکہ توحید تفرقہ پیدا کرتی ہے اور اس سے لوگ ہم سے دور بھاگتے متنفر ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے ان سے کہ میں حاضر ہوں، یعنی ان کی یہ شرط مان کر ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہوتا ہے، اور توحید پر بات نہیں کرتا، ان کے کارناموں اور کاوشوں کو بابرکت بنا کر پیش کرتا ہے اور ان کا تزکیہ دیتا ہے۔ آخر تک وہ ان کی دعوت کو زیادہ تحسین پیش کرتا ہے طبل اور بغل بجا کر۔ لیکن اگر کوئی عالم واقعی اپنا اور اپنے علم کا احترام کرتا ہوں اور کلمہ حق بولتا ہوں تو اسے یہ اٹھا پھینکتے ہیں اور کبھی بھی ان کے پاس پھر نہیں ٹک سکتا۔ وہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو اسی طرح نکال باہر کیا، جن میں سے ضیاء الرحمن صاحب بھی ہیں، ان سے پوچھ دیکھیں، وہ مدینہ ہی میں رہتے ہیں۔ یہ تمام فتاوی الاجابات الجلیہ عن القضاء المنہجیہ سے لیے گئے ہیں۔ صوفیوں کی مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم۔ سوال ہوا کہ صوفیوں کی مسجد میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے، جبکہ اس میں خطرہ بھی درپیش ہے کہ جب ہم وہاں نماز پڑھتے ہیں تو عوام ہماری وجہ سے دھوکہ کھا جاتی ہے کہ صوفی لوگ حق پر ہیں، جبھی تو سلفی ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور اگر ہم ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں تو اس صورت میں ہمیں نماز با جماعت چھوڑنی پڑے گی، کیونکہ ہمارے گھر کے قریب اس مسجد کے سوا اور کوئی مسجد نہیں۔ اس کے جواب میں شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں، کیا اس مسجد میں قبر مزار موجود ہیں؟ اگر ہے تو اس میں نماز نہ پڑھیں، اور اگر اس میں قبر نہیں ہے اور قرب و جوار میں اہل سنہ یعنی جو سلفی حدیث ہیں ان کی کوئی مسجد بھی موجود نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ اسی مسجد میں نماز پڑھیں، اور ساتھ ہی عوام کو جو ان کے ساتھ آپ کو نماز پڑھتا دیکھ کر دھوکہ کھا سکتی ہے ان کی بدعات سے خبردار کر دیں، یعنی انہیں کہیں نماز پڑھ کر مسجد سے نکل جایا کرو، ان کی بدعات سننے کے لیے نہ بیٹھا کرو۔ اہل سنہ کو چاہیے کہ اپنے عوام کے ساتھ باہمی تعاون کریں اور انہیں ایک مسجد بنا دیں جس میں وہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نماز یعنی سنت کے مطابق نماز پڑھا کریں، جس میں نہ کوئی بدعت ہو، نہ نماز سے پہلے، نہ بعد میں، اور نہ نماز کے دوران، کیونکہ جو صوفیوں کی مساجد ہوتی ہیں ان کی نمازیں کبھی بھی بدعات سے پاک نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان کی اذان و اقامت بدعات سے مبرہ ہوتی ہیں، یعنی کہ سب میں کچھ نہ کچھ بدعات کی ملاوٹ ضرور ہوتی ہیں۔ بس اہل سنہ کو چاہیے کہ اپنے مذہب، منہج و عبادت کو ان سے پاک و ممتاز ظاہر کرنے کی حرص کریں، لیکن اگر کبھی مجبوراً ان کے پیچھے نماز پڑھنی پڑ جائے تو پڑھ لے، کیونکہ ہر نیک و بد کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، جب تک اس کا ظاہر اسلام ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ اور اگر ہم ان کے فتنوں اور بدعات سے جان چھڑانا چاہیں تو اہل سنہ اپنی مساجد کی تعمیر کے ذریعے یہ کر سکتے ہیں، جہاں وہ نمازیں ادا کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، دین کی تعلیم اور خیر و علم کی نشر و اشاعت کریں گے، کیونکہ میرے خیال میں صوفی مساجد میں انہیں صحیح دین کی تبلیغ کرنے نہیں دیا جائے گا، لہذا اہل سنہ کے لیے اپنی مساجد ہونا ضروری ہیں، وہ اس کا بیڑا اٹھائیں اور اپنے دین، عقیدے اور منہج کی خاطر یہ قربانی دیں۔ یہ فتویٰ شیخ حفظ اللہ کی آفیشیل ویب سائٹ سے لیا گیا ہے۔